ابھی لوٹ آؤ مجھے یار ملنے، ابھی لوٹ آؤ مجھے یار ملنے، کہ رو رو کے ایسی صدا کون کرتا۔ اگر عشق ملتا سبھی کو جہاں میں، تو پھر گر گرا کے خدا کون کرتا۔ جب بھی آتا ہوں میرے دل کو قرار آتا ہے، کتنے اچھے ہیں یہ درگاہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ۔ تم نے دل توڑا خدا خیر کرے ورنہ سنو، روتے رہتے ہیں میری آہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شافع مغل۔ ناظرین، کتاب سے محبت زندہ قوموں کا شیوا ہے۔ آپ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے انتہائی محبت۔ اس کی کتاب کے خالق نوجوان شاعر عدیل احمد میرے ساتھ موجود ہیں، جو دوسروں کا سہارا لیے بغیر چل نہیں سکتے، لیکن ان کا مشاہدہ اور ان کی قلم بہت زیادہ چلتی ہے۔ ان کے ایک اشعار کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چلی جان جائے نہ جائے محبت، یہی ہے میری انتہائی محبت۔ آپ کو شاعری کا شوق کب سے ہے اور آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کب سے کیا؟ شاعری کا شوق تو سمجھ لیں مجھے بچپن سے ہی تھا، اور ویسے شاعری شوق سے آتی نہیں ہے، یہ خدا کی عطا ہوتی ہے، ہر بندے کو میسر بھی نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں اتنا ہے کہ ہر بندے کے اندر یہ فیلنگ موجود ہوتی ہے شاعری کی، بس تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں چوٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا جیسا کہ میرا ایک شعر ہے کہ کچھ نہ کچھ درد ضروری ہیں وگرنہ احمد، اچھا لکھ سکتے نہیں واہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ۔ تو یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے انسان کو جب کوئی چوٹ پہنچتی ہے یا کوئی درد پہنچتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی عام سا بندہ بھی جب اس کو بڑی بے صبری ہو جاتی ہے یا بڑا بے چین سا ہو جاتا ہے یا اس کو کافی تکالیف کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ فیلنگ آ جاتی ہے اور وہ بھی شعر کہہ دیتا ہے۔ تو یہی ہے، اور مجھے اس کا شوق سمجھ لیں بچپن سے ہی تھا، اور میں بچپن سے یہ اشعار کہتا آ رہا ہوں، 2009 کی بات ہے تو، لیکن میں نے اس کا باقاعدہ آغاز 2015 سے کیا ہے۔ اچھا، آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے اور شاعر کون ہوتا ہے؟ میرے نزدیک شاعری جو ہے نا، یہ ایک فیلنگ ہے، انسان کے اندر ہی یہ فیلنگ ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، اور وہ اس کے جب اس کو چوٹ پہنچتی ہے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بڑے اشعار کہہ دیتا ہے۔ حالانکہ جو شعراء نے اس کی تعریف کی ہے وہ ایک الگ بات ہے، میں فنی لحاظ سے بات نہیں کر رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں جو عام فہم میں بھی آ جائے کہ یار شاعری کیا ہوتی ہے، یہ شاعری کیسے ہوتی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے اور ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ ایک انسانی فیلنگ ہے اور ہر بندے کے اندر یہ موجود ہوتی ہے، بس تھوڑا سا اس کو مشاہدہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ نہیں ہے۔ باقی یہ خدا کی عطا کردہ نعمت ہے، یہ بھی ایک خدا کی عطا ہے کہ ہر ایک کے پاس بھی یہ فن نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بڑے لوگ کہ جن کے اندر یہ فن نہیں ہوتا۔ عدیل بھائی، آپ کی مشہور غزل ہے تجھے پانے کی التجا کون کرتا، آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ جی ٹھیک ہے، غزل ہے کہ تجھے پانے کی التجا کون کرتا، زمانے میں ہم سی وفا کون کرتا۔ تجھے پانے کی التجا کون کرتا، زمانے میں ہم سی وفا کون کرتا۔ سبھی بن گئے ہیں یہ دشمن سنو تو، سبھی بن گئے ہیں یہ دشمن سنو تو، میرے جینے کی اب دعا کون کرتا۔ کیا کہنے، میرے جینے کی اب دعا کون کرتا۔ ابھی لوٹ آؤ مجھے یار ملنے، ابھی لوٹ آؤ مجھے یار ملنے، کہ رو رو کے ایسی صدا کون کرتا۔ اگر عشق ملتا سبھی کو جہاں میں، تو پھر گر گرا کے خدا کون کرتا۔ کیا کہنے، تیرا ہاتھ ہوتا اگر ہاتھ میں تو، مجھے تم سے پھر یوں جدا کون کرتا۔ اگر روٹھ احمد سبھی یار جاتے، ستم میں سے ایسے عطا کون کرتا۔ اگر روٹھ احمد سبھی یار جاتے، ستم میں سے ایسے عطا۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے مشکلات سے دو چار ہوتا ہے۔
آپ ایک شاعر ہیں، آپ کو زندگی میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کتاب لکھتے وقت؟ شافع بھائی مشکلات تو خیر بڑی ہوتی ہیں. میں جب لکھتا تھا نا 2009 میں، تو ابھی بھی میرے پاس ڈائری موجود ہے جس پہ میں نے اشعار لکھے ہوئے ہیں. جی. تو خیر وہ کوئی فنی لحاظ سے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن میں لکھا کرتا تھا. تو 2014 کی بات ہے، میں نے ایک کلام لکھا، اور وہ کلام لکھ کے نا تو اس کو میں نے فیس بک پہ پوسٹ کر دیا. تو ایک صاحب کا مجھے ان باکس آیا اور کہنے لگے حضور آپ نے یہ غزل ایک لکھی ہے فلاں فلاں. میں نے کہا جی. یہ کس وزن پہ ہے؟ میں بڑا حیران ہوا، پہلی دفعہ تھا، مجھے کیا پتہ ہو یہ وزن کیا ہے اور کیا نہیں. تو میں نے ان صاحب سے معذرت کی، میں نے کہا حضور مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتہ یہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ شاعری کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، شاعری کے کچھ فنون ہیں، کچھ اس کی بحریں ہیں. تو میں دیکھ لیں 2014 کی بات تھی، تو میں بڑا حیران اور بڑا پریشان ہوا تھا کہ یہ کیا معاملہ. میں تو خیر پہلے بھی شاعری کرتا آ رہا ہوں، لیکن اب یہ کیا کہ کوئی نئی بات آ گئی ہے بیچ میں. خیر میں نے علامہ عبدالستار حمدانی صاحب کی ایک کتاب ہے فن شاعری، اس کتاب کو پڑھا. تو اس کتاب کو پڑھ کے تو اس کے اندر مجھے بحریں مل گئی. میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ میں مشکلات میں کیسے گزرا. خیر جب تک کوئی استاد نہ ہو، آپ بھی جانتے ہیں کہ کتاب سامنے بھی ہو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں. میں نے وہ کتاب نہ پکڑی، پڑھنے لگا تو اس میں بحریں لکھیں، بحر متقارب، بحر رمل، بحر مشاکل، بحر جمیل، ان کے اوزان لکھے، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا چکر ہے. میں نے اب کیا کیا کہ فیس بک اوپن کی جیسے کہ آج کل چل رہا ہے. میں نے ایک صاحب کو میسج کیا، میں نے کہا حضور آپ شاعر ہیں تو مجھے شاعری سکھا دیں، نام نہیں لوں گا. انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک اور دروازے پہ دستک دی، انہوں نے بھی کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور میری کیفیت بھی ایسی تھی، میں کسی کے پاس جا نہیں سکتا تھا، کہہ نہیں سکتا تھا بھائی مجھے سکھا دیں. خیر میں نا امید ہو کے رہ گیا کہ اب مجھے کوئی سکھا نہیں سکتا، اور میں نے یہ چھوڑ دیا کہ کسی کو میں کہوں گا نہیں کہ بھائی مجھے کوئی شاعری سکھائے. تو بعضوں نے کہا کہ بھائی آپ کی ریسرچنگ میں تھوڑی گڑبڑیشن ہے، آپ نے کوشش نہیں کی. یہ بھی حقیقت ہے، واقعی میں نے کوشش نہیں کی جہاں تک، کیونکہ میں پہلے ہی نا امید ہو چکا تھا 2-3 سے جب پوچھا. تو میں نے اب کیا کیا کہ علامہ عبدالستار حمدانی کی کتاب پکڑی. میں نے ایک بحر متقارب، پہلی بحر تھی ادھر، میں نے اس کو پکڑا، اور پکڑ کے نا میں نے دیکھا کہ اس کے اوزان کیا ہیں. لکھا ہوا تھا فعول 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 فعول. اب میں نے سوچا کہ میں اس پہ کچھ لکھوں. میں نے جناب سوچ رہا ہوں اب کیسے لکھوں، وزن پہ کیسے آئے گا. تو باتیں میری چھوٹی لگیں گی، لیکن اس وقت میرے لیے یہ بڑی باتیں تھیں. پہلی دفعہ تھا، پتہ ہی نہیں تھا جب کسی چیز کا. میں نے اب دیکھا کہ اس بحر میں 20 حروف ہیں. میں نے شافع بھائی پوری غزل لکھ دی 20 حروف پہ اشعار کے ساتھ. میں نے ایک شاعر کو پھر دکھایا، انہوں نے کہہ دیا پھر اس پہ وزن نہیں ہے. میں نے کہا کیسے پتہ چلے گا وزن نہیں ہے، مجھے کوئی بتائیں. انہوں نے ایک نا مصرع اس میں ٹھیک کر کے مجھے بھیجا. میں نے دیکھا، میں نے کہا ہے میرے 20 حروف تھے، اس نے 24 کر کے بھیج دی ہیں. تو میرا وزن پہ ہے، اس کا بے وزن ہے. کہ میرے 20 ہیں، اس کے 24 حروف ہیں، ان کے 24 ہیں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ کیا معاملہ، وزن پہ میرا ہونا چاہیے کہ اس کے بحر میں 20 حروف ہیں، میرے بھی 20 ہیں. اس جناب نے 24 کر کے کہہ دیا یہ وزن پہ ہے. پتہ ہی نہیں تھا جب کسی چیز کا. تو میں نے نا پھر ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر پڑھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو اس شعر کے اندر بھی میں نے دیکھا، میں نے کہا ہے اقبال نے یہ کیا کر دیا ہے کہ سیج لفظ جو آیا ہے یہ 2 ہے، اس نے فا پہ باندھا ہوا ہے. یہ بڑا میں پریشان ہوا، یہ کیا معاملہ ہے. پھر میرے ذہن میں کچھ خیال آیا، میں نے علامہ عبدالستار حمدانی کی دوبارہ کتاب پڑھی تو مجھے اس کے اندر نا حروف زوائد ملے. تو میں نے پڑھا کہ اس کے اوپر شاعر کو اختیار ہوتا ہے، جب چاہے ان کو گرا سکتا ہے، حذف کر سکتا ہے، یا اس طرح کی مجھے معلومات ملتی گئی. پھر مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں حرکات و سکنات کا بڑا معاملہ ہوتا ہے. تو میں نے اس پہ بھی تھوڑی کی، اور آخر کار میں ایک شعر کہنے میں کامیاب ہو گیا وزن پہ. اب میں نے ایک پورا کلام لکھا، اور پہلا کلام ہی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت میں لکھا. تو میں نے لکھ کے نا، تو وہ جو صاحب تھے جنہوں نے مجھے 2014 میں میسج کیا تھا، میں نے 2015 میں ان کو دوبارہ میسج کیا.
میں نے ان کو وہ اپنا کلام بھیجا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ نے کیسے کیا؟ میں نے کہا حضور میں نے یہ اپنی محنت اور اپنی لگن سے کیا. آپ کی نظر میں شاعری جو ہے قدرت کی عطا ہے یا پھر مطالعہ یا مشاہدے سے انسان شاعر بن سکتا ہے؟ جی میری نظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں ہیں. خدا کی عطا بھی ہے اور انسان کا مشاہدہ بھی ضروری ہے. میں نے ایسے بڑے شاعر دیکھے ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ وہ بھائی ہمیں تو یہ وراثت میں ملی ہوئی ہے شاعری. تو جناب وراثت میں ملی ہے تو آپ کی اس میں کیا کاوش ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگرچہ کوئی چیز وراثت میں بھی ملی ہو نا اس کے اندر تھوڑی بندے کو کاوش کرنی پڑتی ہے. تو ان حضرات سے بھی یہی ہے عرض کہ جو کہتے ہیں وراثت میں ملی ہے، ہم وراثتی شاعر ہیں، یہ وزن کچھ نہیں. تو اس لحاظ سے وہ تھوڑی کوشش کریں. تو میرے نزدیک یہ دونوں ہی چیزیں ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کے اندر خدا کی عطا کا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا اپنے مشاہدہ ہونا بھی ضروری ہے. کتاب میری وہ پڑھ کے بولا کوئی کسی کی تلاش میں ہے. کتاب میری وہ پڑھ کے بولا کوئی کسی کی تلاش میں ہے. اسے یہ جا کر بتاؤ اتنا کوئی اسی کی تلاش میں ہے. جو شیخ سب سے کنارہ کر کے گمان دیتا ہے بندگی کا. جو شیخ سب سے کنارہ کر کے گمان دیتا ہے بندگی کا. مگر حقیقت میں شیخ دیکھو تو عاشقی کی تلاش میں ہے. مگر حقیقت میں شیخ دیکھو تو عاشقی کی تلاش میں ہے. اور اس غزل کا جو سب سے پیارا شعر مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حسن معنی ہنسی بہت ہے. تمہیں بتاؤں میں بات اس کی، حسن کی بات. یہ حسن معنی ہنسی بہت ہے. تمہیں بتاؤں میں بات اس کی کہ حسن نے جب سے دیکھا ان کو یہ خودکشی کی تلاش میں ہے. کیا کہنے. یہ حسن معنی ہنسی بہت ہے. تمہیں بتاؤں میں بات اس کی کہ حسن نے جب سے دیکھا ان کو یہ خودکشی کی تلاش میں ہے. اگر ہے کامل یہ عشق اس کا اسے ذرا تم پکڑ کے لاؤ. اگر ہے کامل یہ عشق اس کا اسے ذرا تم پکڑ کے لاؤ. اور اس سے پوچھو کہ آج کل کیوں وہ زندگی کی تلاش میں ہے. اور اس سے پوچھو کہ آج کل کیوں وہ زندگی کی تلاش میں ہے. نہیں تھا کچھ بھی جو پاس میرے فقیر کو پھر غزل سنا دی. نہیں تھا کچھ بھی جو پاس میرے فقیر کو پھر غزل سنا دی. غزل میری جب سے ہے سنی وہ میری گلی کی تلاش میں ہے. غزل میری جب سے ہے سنی وہ میری غزل میری گلی کی تلاش میں ہے. کہ حسن جس کا بیاں سے باہر یہ لب گلابی گلاب جیسے تبھی تو گاؤں کا ہر نکما اسی کلی کی تلاش میں ہے. بغور سنتا ہے مجھ سے میری محبتوں کے قصید احمد. بغور سنتا ہے مجھ سے میری محبتوں کے قصید احمد. رقیب میرا بھی دیکھیے تو میری کمی کی تلاش میں ہے. کیا کہتے ہیں کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے الفاظوں کو زندگی بخشتا ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے یہ قلم کے ذریعے لفظوں کو زندگی نہیں بخشتا. میں کہتا ہوں وہ خود کو زندگی بخشتا ہے. اور اس سوال سے اس کے جواب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ غالب کو گئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا؟ کافی عرصہ گزر گیا. اور اقبال کو دیکھ لیں، اسی طرح میر تقی میر کو دیکھ لیں، بڑے شاعر گزر چکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نام ہے ایک. نام کیسے نام ہے ان کا چھوڑ گئے نا شاعری کے اندر. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اور اس سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ بندہ لفظوں کو زندہ نہیں کرتا بلکہ خود کو زندہ کرتا ہے، شخصیت کو زندہ رکھتا ہے. اور بندہ ایسے اشعار کہہ دے کہ قیامت تک جناب اس کا وہ اقبال نے کہہ دیا نا کہ وہ جو بڑا معروف شعر ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دیکھیں ہر جگہ پہ یہ چل رہا ہے. اب اقبال خود نہیں رہے لیکن ان کی شاعری دیکھ لیں، شاعری نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. غالب خود نہیں رہا، اس کی شاعری نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو اسی طرح ہم جو ہیں یہ آج لکھ رہے ہیں تو امید ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کل کو ہم بھی نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لفظ ہمیں زندہ رکھیں گے. اچھا عادل بھائی، آخر پہ میں آپ سے آپ کی کوئی تازہ غزل جو آپ ہمارے سامعین اور ہمیں سنانا چاہیں. جی کیوں نہیں. میری ایک غزل ہے کہ گم نہ ہوتے کبھی گمراہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ.
گم نہ ہوتے کبھی گمراہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ، دیکھ لیتے جو در شاہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ۔ جب بھی آتا ہوں میرے دل کو قرار آتا ہے، کتنے اچھے ہیں یہ درگاہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ۔ واہ واہ۔ تم نے دل توڑا خدا خیر کرے ورنہ سنو، روتے رہتے ہیں میری آہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ۔ کچھ نہ کچھ درد ضروری ہے وگرنہ احمد، اچھا لکھ سکتے نہیں واہ پہ بیٹھے ہوئے لوگ۔ تجھے پانے کی التجا کون کرتا، زمانے میں ہم سی وفا کون کرتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنے میزبان شافع مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔